السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سسٹرز، آج ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پھر سے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس خوبصورت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا ہمارا مقصد ہے اللہ کے پیغام کو سمجھنا اور عمل کرنا۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 91 کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت ہمیں بہت اہم سبق دیتی ہے۔ انسان کو حق بات صرف اس لیے ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس کی سوچ، روایت یا نفس کے مطابق نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حق آ جائے تو ایک مومن کا کام اسے کھلے دل سے قبول کرنا ہے۔ چلیے اب ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سسٹر اسماء رحمان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کی تلاوت کرے۔ سسٹر اسماء رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز، بہت اچھی تلاوت تھی۔ اب ہم سسٹر امرین نشا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ سسٹر، بہت پیارا، الحمدللہ دونوں سسٹرز نے بہترین تلاوت کی۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اس لیے اس آیت کو ورڈ بائی ورڈ سمجھنے کے لیے سسٹر امرین نشا کو بلاتے ہیں۔ سسٹر پلیز دوبارہ ورڈ ٹو ورڈ ایکسپلین کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب قیل لہم انہیں کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ بما انزل اس پر جو نازل کیا اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما اس پر انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر ویکفرون وہ کفر کرتے ہیں بیما ساتھ اس کے جو وراءہ علاوہ ہے اس کے وہوا حالانکہ وہ ہی الحق حق ہے مصدقا لما اس کی جو تصدیق کرنے والا ہے معہم پاس ہے ان کے قل کہہ دیجئے فلیما تو کیوں یقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من اس سے پہلے
قبل اس سے پہلے، ان کنتم ہو تم اگر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آمین بھیا کی۔ ماشاءاللہ سسٹر، بہت خوب۔ اب ہم سسٹر اسماء رحمان سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اس آیت کا ورڈ ٹو ورڈ ایکسپلین کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراءہ اس کے علاوہ، وہو حالانکہ وہ، الحق حق، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس، قل کہہ دو، فلیما سو کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبی، من قبل اس سے پہلے، ان اگر، تم مؤمنین مومن ہو۔ ماشاءاللہ سسٹر، بہت خوب۔ آپ دونوں نے بہت اچھے سے ورڈ ٹو ورڈ معنی سمجھائے، جس سے ہماری نالج میں اضافہ ہوا۔ جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے اس دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے روشن کر دیتے ہیں۔ اب ہم سسٹر ہما عابد کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اصطلاحی ترجمہ بتائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی توریت، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ آمین ویا کی۔ ماشاءاللہ سسٹر، بہت بڑھیا۔ حق کو پہچان لینا کافی نہیں، اس سے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہی کامیابی ہے۔ اب ہم سسٹر نغمہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرے۔ سسٹر نغمہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب یہود کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی قرآن کریم پر، تو انہوں نے کہا ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں جو ان کی تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ ان پر فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں، خواہ یہ کتابیں بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل کی گئی ہوں یا ان کے علاوہ کسی اور نبی پر، اور یہی ایمان ہے جو فائدہ مند ہے، یعنی کہ ان تمام کتابوں پر ایمان جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے قول و عمل میں تضاد اور تباین کو بیان کیا، اور اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد اپنے دعوے میں صادق ہو تو تم لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے جو تورات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سسٹر، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی تفسیر بیان کی۔ اب ہم سسٹر نسرین فاطمہ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ مفہوم بیان کرے۔ سسٹر نسرین فاطمہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 91 کا مفہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا نام تورات ہے یا قرآن؟ حق بات یہی ہے کہ دونوں ہی اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو بہانہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پر آیا ہے، اور وہ کفر کرتے تھے جو اس کے علاوہ ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حق تو صرف انہی کی قوم کے اندر ہے، اس کے سوا کوئی سچی بات کسی کے پاس نہیں۔ ان کا یہی ماننا تھا کہ ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری جماعت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے، یعنی قرآن پاک۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ اس دور کے یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے باپ دادا قتل کرتے رہے۔ پھر اللہ نے اس میں یہ بات کیوں کہی جبکہ قصور ان کے بڑوں کا تھا؟ انہیں کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کے اس فعل کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ ان پر فخر کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا جو ان کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس میں شریک سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے حق رکھا تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہماری گروہ میں سے نہیں۔ اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ان کی بات بھی نہیں مانتے تھے اور اس پر بھی یہ اپنے آپ کو بڑا سچا سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو، ایمان رکھنے والے ہو، تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا، ان کو کیوں جھٹلاتے رہے جو اس سے پہلے تمہارے پاس حق لے کر آئے؟ تو در حقیقت یہی تھی کہ یہ مومن کا لفظ اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ انکار بھی کرتے تھے سچے پیغمبر کا اور چاہتے تھے کہ ایمان کا لیبل ان پر لگا رہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے ان کے ایمان کی حقیقت بیان کی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ویاکی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سسٹر، بہت خوب، بہت پیارے بہت اچھے سے مفہوم ایکسپلین کیے۔ یہ آیت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کہیں ہم بھی تو اپنی ضد، روایت یا نفس کی وجہ سے اللہ کے احکام کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم آ جائے تو وہ سر تسلیم خم کر دے۔ اب ہم سسٹر فہمیدہ حاجو کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ عمل کی باتیں بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت سے یہ بات ہمیں عمل میں لانی ہے کہ یہودیوں کی طرح بیجا ضد پر اڑے نہیں رہنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تمام آسمانی کتابوں پر بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے، جیسے کہ پچھلے زمانوں میں الگ الگ نبیوں پر مختلف آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، ان پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی مقدس کتابیں ہیں جو مختلف نبیوں پر وقتاً فوقتاً اتاری گئیں، اور سب سے آخری کتاب قرآن شریف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں بھی تمام پچھلی کتابوں کا ذکر موجود ہے۔ جس یہودیوں نے خود اپنی ہی کتابوں میں رد بدل کر کے راہ راست سے بھٹک گئے، ہمیں ان کی طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اس کے لکھے گئے تمام احکام کی پیروی کرنا ہے، اور قرآن کا پورا حق ادا کرنا چاہیے، اور قرآن کو
قرآن کا حکم ماننا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور دین کی باتیں سمجھانے والوں کی عزت اور پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچا کر یہودیوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے، جس طرح انہوں نے اپنے ہی نبی کو قتل کیا اور یہودیوں نے خود ہی اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے راہ راست سے بھٹک گئے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تب ہی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین صلی اللہ علیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سسٹر، بہت خوب۔ انشاءاللہ آپ کی باتوں پہ غور کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ علم کا اصل مقصد عمل ہے۔ اگر علم عمل تک نہ لے جائے تو اس علم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اب ہم اس آیت سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر سیشن کے لیے انوائٹ کرتے ہیں سسٹر ایمن کوثر کو۔ سسٹر ایمن کوثر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا کوشچن ہے، اس آیت میں کس چیز پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن پر۔ قرآن مجید پر۔ قرآن مجید۔ جواب ہے قرآن مجید پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ اس آیت میں کن 2 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تورات قرآن اور تورات۔ صحیح جواب ہے کہ صحیح جواب ہے، آپ نے صحیح جواب دیا، قرآن مجید اور تورات کا ذکر ہے۔ قرآن مجید پر تورات کن نبیوں پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید اور تورات کن نبیوں پر تورات نازل موسیٰ علیہ ہوئی؟ السلام پر نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل صحیح۔ قرآن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کوشچن نمبر 4 ہے، وہ لوگ تورات کو ماننے کے باوجود کیسے گناہ کرتے تھے؟ اپنے نبیوں وہ کو اللہ کے انبیاء کو نبیوں قتل کو کرتے تھے، اللہ کے کام میں اللہ کے تبدیلی احکام ایسا میں نہیں تبدیل مانتے، تبدیلی کرتے تھے۔ کے نبیوں کو کرتے کرتے تھے، نبیوں کا قتل کرتے تھے، پیغمبروں کا حق بات سے انکار کرتے تھے۔ جی صحیح جواب ہے، وہ لوگ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اللہ کے حکام میں تبدیلی کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ کوشچن نمبر 5 ہے، کیا قرآن مجید میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ جی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جی بالکل، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بالکل صحیح۔ کوشچن نمبر 6، اس آیت میں اخفاء کا قاعدہ کتنی بار آیا ہے؟ 5 بار۔ 5 بار۔ بالکل صحیح، 5 بار آیا ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟ جو شخص سچے مومن ہو وہ اللہ کی تمام حق پر رہو، جی حق بات۔ نازل کی ہوئی وہ کتاب ہو، حق بات کو ماننا اور اپنے نبیوں کو قتل نہ کرنا، حق کی پیروی کرنا اور جی قرآن شریف میں لکھی باتوں کو، احکام کو ماننا۔ جی بالکل صحیح۔ جو شخص سچا مومن ہے وہ اللہ کی تمام نازل کی ہوئی کتاب اور تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے احکام کو بنا انکار کے قبول کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ امین ویا کی۔ ماشاء اللہ سسٹر، بہت اچھے کوشچن آنسر۔ اب ہم سسٹر نسرین اختر کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ کوشچن آنسر سیشن کو کنٹینیو کرے۔ سسٹر نسرین اختر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 91 سے ریلیٹڈ کوشچن اینڈ آنسر۔ فرسٹ کوشچن ہے، اس آیت میں بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ جی بالکل رائٹ آنسر ہے، صحیح آنسر دیا۔ انہوں نے کہا ہم صرف اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، انہوں نے کس چیز کا انکار کیا؟ انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ جی بالکل رائٹ آنسر، انہوں نے اس کے بعد آئی ہوئی حق کتاب قرآن کا انکار کیا۔ تھرڈ کوشچن از، قرآن کے بارے میں اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟
قرآن پہلی کتابوں کی قرآن قرآن پہلی ایک کتاب مطلب تصدیق کتاب ہے کرتا ہے۔ اور اس پہ ہمیں ایمان کتاب لانا کرتا چاہیے. ہے۔ جی بالکل صحیح ہے آنسر، قرآن سچ ہے اور پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ففتھ کوشچن ہے نہیں سوری فورتھ کوشچن ہے، بنی اسرائیل کی غلطی کیا تھی؟ اگر تم انہوں مومن اگر وہ تھے تو سچے تھے پہلے تو اللہ کی اللہ مانا اور نبیوں اللہ کو تعالیٰ کیوں کی قتل دوسری کرتے تھے وحی کو ٹھکرا مومن دیا، تھے؟ بنی مطلب قرآن کی اسرائیل جی آنسر یہ ہے کہ بنی وہ اسرائیل صرف انہوں اپنی نے کتاب کو اپنی مانتے کتاب تھے کو مانا۔ جی جی انہوں نے اور صرف اپنی کتابوں کو مانا اور اللہ کی دوسری وہی کو قرآن ٹھکرا دیا۔ قرآن قرآن بالکل قرآن جی مجید بالکل کو رائٹ آنسر، قرآن کو بالکل رائٹ آنسر دیا۔ انہوں نے صرف اپنی کتاب کو مانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوسری وحی کا انکار کر دیا۔ ففتھ کوشچن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کیا سوال کیا؟ اگر تم مومن تھے تو پہلے اللہ کو پہلے اللہ کے نبیوں کیوں قتل نبیوں کرتے کو تھے؟ کیوں قتل کرتے تھے؟ ماشاء اللہ ریحانہ سسٹر، بہت اچھا آنسر۔ اگر وہ سچے مومن ایمان والے تھے تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اللہ نے سوال پوچھا تھا۔ سکس کوشچن ہے، اس آیت سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں اللہ کی تمام تمام کتابوں کتاب اور اور تمام تمام نبیوں پر پر ایمان ایمان لانا لانا کتابوں پر چاہیے۔ چاہیے، ایمان لانا چاہیے. انبیاء پر۔ جی ماشاء اللہ بالکل رائٹ آنسر، ہمیں اللہ کی تمام کتابوں اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا چاہیے۔ سیون کوشچن ہے، اس آیت کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ سچا سچا ایمان ایمان یہ یہ ہے کہ ہے کہ اللہ کی ہر اللہ کی ہدایت ہر اور ہدایت تمام اور انبیاء کو تمام ہدایت اور قبول تمام کیا انبیاء کو جائے۔ قبول کیا جائے۔ جی ماشاء اللہ بالکل رائٹ آنسر سب نے دیے ہیں۔ سچا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ہر ہدایت اور تمام انبیاء کو قبول کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین. ماشاء اللہ سسٹر، بہت خوب. آپ دونوں نے بہت اچھے کوشچن آنسر کیے، اس سے ہماری نالج میں مزید اضافہ ہوا الحمدللہ. قرآنک گرامر سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کا کلام اور گہرائی سے سمجھ میں آتا ہے. اب ہم نگار میم سے گزارش کرتے ہیں کہ گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر سیشن کریے پلیز. نگار میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے کوشچن اسٹارٹ کرتے ہیں گرامر سے ریلیٹڈ۔ پہلا کوشچن، قیلا فعل معروف ہے یا مجہول؟ مجہول۔ مجہول ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر کوشچن، آمینو کون سا فعل ہے؟ فعل امر۔ پہلے امر۔ ماشاء اللہ بہت صحیح جواب۔ نمبر تھرڈ کوشچن، انزلہ کس باب سے ہے؟ باب فعل۔ ابھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ قالو فعل کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ انزلہ فعل کا نائب فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ علینا کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 7، وراءہ، اس میں وراء کیا ہے؟ اس میں ظرف مکان ہے۔ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف میں ظرف مکہ ہے، یہ مضاف بن کر کے آتا ہے۔ ظرف مکہ ہے، مضاف۔ ٹھیک ہے۔ اب مصدقاً کون سا اس میں ہے؟ اس میں مشتق کیونکہ اس میں جو اسم فاعل سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ فلیما میں ما کیا ہے؟ حرف استفہام۔ حرف استفہام ہے۔ ماشاء اللہ سب صحیح آنسر دے رہے ہیں آج تو ماشاء اللہ۔ نمبر 10، انبیاء جو ہے اس کا واحد کیا ہے؟ نبی۔ واحد ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کون سا حرف ہے؟ حرف ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 12، مؤمنین کیا ہے؟ اس میں فاعل کی جمع فاعل کی جمع ہے مومن۔ ٹھیک ہے جی۔ کوشچن نمبر 13، فاعل کا اعرابی حالت کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع۔ ماشاء اللہ۔
فعل ناقص کی خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کوشچن 15 نمبر کا، اس آیت میں کتنے مرکبے جاری ہیں؟ 8 بار آیا مرکو پہ جاری بن رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے سب نے صحیح جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کریں۔ آمین۔ ماشاءاللہ میم، بہت اچھے کوشچنس تھے اور سبھی سسٹرز نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، بہت خوب۔ اب ہم ماشاءاللہ سب سسٹر نے جواب دیا، کوئی کہیں مطلب اٹکا نہیں۔ جی الحمدللہ۔ اب ہم سسٹر آصفہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل زندگی، اصل کامیابی شروعات میں نہیں ہے، اختتام میں ہے، یعنی کہ اینڈ میں ہے۔ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا؟ کبھی انسان لوگوں کی نظر میں نیک نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، مگر آخر میں گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور کبھی کوئی اپنی زندگی میں غلطیوں کے باوجود آخر میں سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کو موجودہ حالات پر مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دل کی مضبوطی، ایمان کی حفاظت اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو زندگی میں 4 چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، استغفار اور توبہ۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ترنت معافی مانگ لینی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اخلاص۔ ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں اچھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن سے تعلق۔ قرآن پڑھیں اور عمل کریں، یہ زندگی کو درست رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو، ویسا ہی ڈر رکھو جیسا خوف رکھنے کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حال میں موت نہ آ جائے، بلکہ اسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی خوب دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اسحاق بن ابراہیم، سفیان بن عیینہ علیہ السلام، علا بن عبد الرحمن، ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے کہا گیا کہ ہم بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحہ کو دل میں پڑھو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نماز میں یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ جو مانگے، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک بار فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے، اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال، مضبوط ایمان اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ مصبر ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے گزارش ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان سنایا جائے تو اس کو غور سے سنیے۔ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، غور سے سنو جب تمہیں کوئی نبی کی بات سنائی جائے، ادھر ادھر دماغ نہ لے جاؤ، اپنی باتوں میں مت لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ رسول کی بات ہے، اس رسول کی بات خدا بھی سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین بھی رکھو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور صحیح گھر تو آخرت کا گھر ہے، اس پر بھی یقین رکھتا ہے کہ مرنے پر بھی یقین ہے، زندگی پر بھی یقین ہے، یعنی اور دوزخ پر بھی یقین ہے، جنت پر بھی یقین ہے، آخرت پر بھی یقین ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آخرت اس کا گھر ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ بندہ فنا ہونے والی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، آخرت کے گھر کی کوئی تیاری نہیں، جبکہ آخرت کا گھر بالکل صحیح ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے اور جانا ہے اور ساتھ میں اچھے اعمال ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال و مضبوط ایمان اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ سسٹر، آپ نے بہت بہترین حدیث بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کا بہترین پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم نگار میم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ازواج مطہرات سے ریلیٹڈ بیان کریں۔ جب تک کہ مطلب بیگن وہ فرائی وائی کرنا ہے، دہی تو لاسٹ تک درس کو ڈانٹ لنک بھیجا تھا آپ کو نا۔ پلیز سسٹم مائک آف رکھیے۔ جی مائک آن نہیں ہو رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، چلیے ابھی تک ہم لوگوں نے ازواج مطہرات میں 6 ازواجات کے بارے میں پڑھا ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا، جانا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 ام المومنین ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں ان کے بارے میں۔ اور ان میں سے ساری ابھی تک جتنے ہم نے پڑھا تھا ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواری تھی اور باقی سب جو ہے بیوہ تھیں، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ آج ہم جن ام المومنین کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام حضرت زینب بنت جہش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جو ہے طلاق شدہ تھیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، اب ان کے بارے میں آج جانتے ہیں۔ اور ہر ام المومنین میں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ڈالی تھی جس سے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں، اور ان سے شادی کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں مقصد تھا کہ ہر شادی کے بعد ایک مقصد نکلتا تھا کہ اس کو کیسے جو ہے ہم دنیا بھی اس میں اپلائی کریں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کا نام زینب ہے اور یہ قریش کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی والد کا نام
جہش تھا، جہش بن رائب تھا، اور ان کی ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سابقون اولون بننے کا شرف حاصل کیا، اور یہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا، لیکن دونوں میں آپس میں نہیں بن پائی، اور تقریباً 1 برس کے بعد ان کا طلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ ان کا طلاق نہ ہو، یہ الگ نہ ہو، لیکن ان کی آپس میں نہیں بننے کی وجہ سے ان کا طلاق ہو گیا تھا۔ اس پر ایک سورہ احزاب میں آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت اہم کام ہے نکاح کا، اس کو جو ہے کوشش کرنا ہے کہ اس کو بچا کے رکھنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے۔ جب حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے طلاق ہو گیا، اس کے بعد پھر جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن عرب کے اس وقت ایک جاہلیت رسم تھی کہ کوئی اگر منہ بولا بیٹا ہو جاتا تھا تو وہ پھر وہ حقیقی بیٹے کے برابر ہوتا ہے، تو وہ ان سے نکاح نہیں، وہ اپنے دل میں ہی یہ بات رکھے ہوئے تھے کہ وہ یہ جو ہے زید بن محمد لوگ ان کو کہتے تھے حارثہ کو، تو وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے، تو اس لیے وہ ان کے ساتھ نکاح کر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے سورہ احزاب کی 37 نمبر کی آیت کو نازل کی کہ تم اپنے دل میں جو بات چھپاتے ہو جس کو اللہ ظاہر کر دینے والا ہے، اور لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ سے زیادہ حق ہے ڈرنے کا، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ تھے نکاح کرنے کا لیکن صرف لوگوں کے ڈر کے اس سے جو ہے نہیں کہہ پا رہے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا، اور اس کے بعد جو ہے سورہ احزاب کی 40 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ اور رسول کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ احزاب میں ہی آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو ان کے باپ کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، تو اس طرح جو ہے پھر جب یہ وہی نازل ہو گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جو ہے بھیجا پیغام لے کے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھیجا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو کہا کہ زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کی خواہش مند ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اللہ کے حضور استخارہ کرتی ہوں، یہ کہہ کر مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، یعنی پھر احزاب کی ہی آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا کہ وہ متعلقہ خاتون اب آپ کے نکاح میں ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس کے بعد پھر ان کا ولیمہ ہوا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا، 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے، 10-10 ٹکڑیوں میں آتے اور کھانا کھا کر چلے آتے، اور ابھی تک جتنی شادیاں نکاح ہوئے تھے ان میں سب سے اچھا ولیمہ انہی کا ہوا ہے، اور کھانا کھا کے چلے آتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند لوگ کھانا کھا کر باتوں میں مشغول ہو گئے اور اٹھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروتاً انہیں کچھ اٹھنے کے لیے نہ
کہہ سکے اور بار بار اندر آتے باہر جاتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھیں۔ جب بہت دیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 53 نازل کیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، پھر جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ میں مانگو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کئی باتوں کا نمونہ ہے، جیسے پہلے جاہلیت کی رسم جو حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا تھا اس کو مٹ گئی ہو۔ لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے منہ بولے باپ سے منسوب نہیں کرنا، یعنی اگر ہم کسی کو گود بھی لے لیتے ہیں لیکن اس کے باپ کا نام وہی رہے گا جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح وحی کے ذریعے کیا، باقی اور لوگوں کا نکاح جو ہے زمین پر ہی ہوا ہے۔ نہایت ہی شاندار ولیمہ ان کا ہوا، جس میں بکری کا گوشت کا سالن اور روٹی تھی، اور اس میں لوگوں نے خوب جو ہے شکم سیر ہو کر کھایا تھا۔ اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی، یعنی پردے کا رواج ہوا۔ یہی خصوصیات تھی جن کی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے ام المومنین سے مختصر تھے، مطلب جو ہے وہ تھی ہمسر تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دیندار، پرہیزگار، حق گو اور سخی تھی۔ ان کی عبادت اور سخی کا خود رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مانتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری۔ انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دخل دینے سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ بڑی عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے متعلق فرمایا، میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ اب لمبے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد فیاضی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےحد فیاضی اور سخی تھیں، چنانچہ اس کا جو مقصد تھا، مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ اس طرح سے پورا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہوں نے ہی وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دست و بازو سے روزی کماتی تھیں اور وہ چمڑے کا کام جانتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 12,000 درہم مقرر کیا۔ یہ وظیفہ ملتے ہی حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سالانہ وظیفہ ملا تو انہوں نے اس کو اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ آئندہ یہ مال مجھ کو نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا، زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی ہیں،
پھر مزید 1000 درہم پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے وہ بھی فوراً خیرات کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے انتقال سے مدینے میں فقیر اور مساکین بہت مایوس ہوئے، کیونکہ وہ ان کے بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی۔ وفات کے وقت سوائے ان کے مکان کے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں دے چکی تھی۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ہی وصیت کی تھی کہ مجھے تابوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی۔ وفات کے دن شدید گرمی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی جگہ میں خیمہ لگوا دیا۔ نماز جنازہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات پر فرمایا کہ وہ نیک بحث بے مثال خاتون چلی گئیں اور یتیموں اور مسکینوں کو بے چین کر گئیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 حدیثیں منقول ہیں، جن کے روایتوں میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تھی ان کی مختصر سی سیرت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم نے جو ہے حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں جاننے کے بعد ہمارے لیے اس میں کیا عمل کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارنا، یعنی جیسے لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو اور پیرنٹس کی جگہ پہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ گارجین بن سکتے ہیں لیکن حقیقی باپ وہی ہوں گے جو انہوں نے ان کو پیدا کیا۔ جب کہیں دعوت میں بلایا جائے تو وہاں کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ دیر تک نہیں رکنا چاہیے کہ ہمارے رکنے سے گھر والوں کو کچھ پریشانی ہو۔ نمبر 3، بنا اجازت گھر کے اندر نہیں داخل ہونا۔ اور پردہ، نمبر 4 پردہ کرنا۔ نمبر 5 غریبوں اور مسکینوں کو خوب مدد کرنا اور صدقہ کرنا۔ نمبر 6 مال سے زیادہ محبت نہ کرنا۔ یہ تھی کچھ جو باتیں ہم حضرت زینب بن جہش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ سسٹر، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ میم بہت بہترین، ہماری نالج میں مزید اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی سسٹرز کی محنتوں کو قبول کرے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اب پروگرام کے اختتام پر ہم سسٹر فریدہ سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا کرے اور ان میں ہم سبھی کو شامل کرے۔ سسٹر فریدہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر۔ آمین ویاکم۔ آئیے سسٹرز، ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اپنی مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی التجا کرتے ہیں اور ہماری جو ہے ضروریات اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنة الدجال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم حاسبني حسابا يسيرا یا ذو الجلال والاکرام یا رب العالمین، اے میرے اللہ، تو رحمان و رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تمام حمد و ثنا رب الجلال کے لیے، جس اے اللہ تیری نعمتوں سے دامن خالی نہیں ہے۔ اے رب العالمین، تو مغفرت کرنے والا، تیری مغفرت سے مایوسی نہیں۔ اے میرے اللہ، تو پاک ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، اے رب العالمین، سارے جہاں کے مالک، سب کو پالنے والے، سب سے محبت کرنے والے، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے رب العالمین، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر چیز کے لیے، ہر نعمت کے لیے۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہم تیرے ناشکرے اور گنہگار بندے ہیں، تیری رحمت ہماری گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم ملک القدوس، تیری عنایت بہت بڑی ہے، ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا کر۔ اے رب العالمین، ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا، تیری اطاعت کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ اے عزیز الجبار، اے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، ہمیں شرک، بدعت، تکبر، غیبت، حسد، اس جیسی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، کنجوسی، اس ساری برائیوں سے دور فرما۔ اے رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اور آپ کی رحمت کے منتظر ہے۔ اے دو جہاں کے مالک، اے میرے اللہ، ہم اور ہمارے والدین اور ہماری اولاد اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی ولاستاذی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب العالمین، آقا کائنات کی سنت پر عمل پیرا بنا، ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، سچے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے رب الرحیم، ہمیں، ہمارے والدین، اہل و عیال، ہمارے باپ دادا، ہماری آنے والی نسل کے ساتھ ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ تیری راہ میں چلنے والا بنا، ہمیں غصہ، ضد، جھگڑے فساد سے حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، ہم گنہگار بندے ہیں، برائیاں ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما اور معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پھیر دے اللہ، اور ہمارے دلوں میں نرمی اور لہجوں میں نرمی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے،
والا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، ہمیں اپنے فضل و کرم سے خیر و بھلائی عطا کر۔ اے میرے اللہ، ہم کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما اور برائی سے حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، جس سے تو راضی ہو اس طرح پہ بنا دے۔ شیطان کے شر اور نفس کی شر سے حفاظت فرما، فحش باتوں سے دور کر دے رب العالمین۔ اے رب کائنات، جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرما، آمین۔ جو صاحب اولاد ہے انہیں نیک، متقی، فرما بردار، پرہیزگار، حافظ و عالم، مرد مجاہد بنا دے۔ جو کنوارے ہیں انہیں نیک جوڑا نصیب فرما، جو قرض دار ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے میرے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کر دے۔ جو بے گھر ہے انہیں رہائی سننے والا، جاننے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے رب العالمین، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر اپنی عنایت و فضل، آزمائش اور صبر کا بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، ہم کمزور بندے ہیں۔ اے رب العالمین، ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہمیں بہترین اجر عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہم تیرے کمزور بندے اور عاجز بندے ہیں، ہم کسی امتحان یا آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ ہم پر ایسا بوجھ اور آزمائش نہ ڈال، ہماری مشکلات اور آزمائش اور پریشانی کو اپنے شان کریم سے حل فرما دے۔ ان نسینا او اخطانا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے میرے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں موت کی سختی، قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے ثواب۔ اے اللہ، ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا کر، حشر کے میدان میں رسوائی سے بچا، نیک لوگوں میں ہمارا شمار کر۔ اے رب العالمین، تو رحم کرنے والا ہے، پلصراط پر ہماری حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ بے شک ہم گنہگار بندے ہیں اور تو بڑا رحیم و کریم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ہم تیرے آگے دامن پھیلا کر مغفرت اور رحم کی التجا کرتے ہیں۔ تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، ہمارے والدین، اہل و عیال، استاد، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں اور سارے مومن مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، رحم فرما اور دلوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، سب تعریف تیرے لیے ہے۔ تیرا گھر بیت اللہ کی طواف کی سعادت نصیب فرما، ہمیں حج مقبول اور عمرہ نصیب فرما، وہ قوت عطا کر جس میں ہم سارے ارکان خوش و خضوع سے عطا کرے۔ ہمیں پردے کا پورا پابند بنا، اے رب العالمین، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو فتنے، فساد، دجال کے شر، موبائل کی برائی، فحش چیزیں اور شیطان کے شر سے حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ پاک، اے رب العالمین، ہمارے سینوں کو کھول دے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے، ہمیں مکمل حافظہ بنا دے، آمین۔ اے میرے اللہ،
تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے شان کریم سے ہمیں جنت میں گھر عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے میرے اللہ، ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ان نیک لوگوں میں شمار فرما جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے دیدار نصیب فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اے میرے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا، ایمان کی دولت اور نیک اولاد سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے مانگا ہے اور جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو قبول فرما، اور جو کچھ ہم مانگنے سے رہ گئے اس کو اپنے شاگرین سے تو عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، آمین یا رب العالمین۔